حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا، انہوں نے تلاوت روک دی، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے تلاوت شروع کی، وہ پھر اچھلنے لگا، آپ نے پھر رک گئے، وہ پھر رک گیا۔ پھر آپ نے تیسری بار پڑھا قرآن پاک، پھر وہ اچھلنے لگا۔ آپ کو خدشہ ہوا، چونکہ آپ کا بیٹا وہاں لیٹا ہوا تھا یحییٰ، تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹے پر اس کی لات نہ پڑ جائے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی اور دیکھنے چلے گئے کہ ماجرا کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سر پر ایک چھتری نے سایہ کیا ہوا ہے اور اس میں چراغ روشن ہے، مگر جیسے ہی اس کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہ فضا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ رات کسی طرح گزاری، صبح ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گزری ہوئی رات اپنے گھوڑے باندھنے کی جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کیے ہوئے دیکھا، جس کے اندر لالٹین چراغ جل رہا تھا، روشنی جل رہی تھی، بڑی چمکدار روشنی تھی، مگر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فضا میں اڑتی چلی گئی اور میری آنکھوں سے چھپ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح ہے کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبر جانتے ہیں فرماتے ہیں یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآت قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح لوگ انہیں دیکھ لیتے اور ان میں سے کوئی بھی چھپ نہ پاتا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ چلا کہ جس مقام پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہونے لگ جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے نہ صرف ہم بلکہ آس پاس کی مخلوق کو بھی قدرت کے نظارے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔